ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا پیار اور دعائیں ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ جی ہاں ناظرین، پیشن گوئیاں بابت فرقہ پرور علماء۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں پہ جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں پہ جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مقینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مقینوں میں۔ جی ہاں ناظرین، سماعت کریں پیشن گوئیاں بابت فرقہ پرور علماء۔ حضور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں علماء دین کے مکر و فریب سے مسلمانوں میں 72 فرقے پیدا ہوں گے، وہ سب ناری ہوں گے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا زمانہ آخر میں دعوے دار بہت مگر ایماندار کم ہوں گے، قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، علماء دین سنہری چڑیاں بن کر میلہ کھودے گی۔ تبشرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں علماء دین پر صادق ہیں کہ علماء دین ہر محفلوں میں شکل و صباحت لباس بناوٹ سے واقعی سنہری چڑیاں معلوم ہوتے ہیں، مگر جب کچھ بولتے ہیں تو مسلمان کو مشرک بدعتی کہہ کر لعنت و ملامت کرتے ہیں اور پیغمبر کی توہین کرتے ہیں کہ وہ محض بصر تھے، انہیں کوئی علم نہیں تھا، خدا اور قرآن کا نام بار بار لیتے ہیں، یعنی خدا اور قرآن کا نام لے کر قوم کو فریب دیتے ہیں۔ جیسے ربڑ کا دستانہ پہن کر بجلی کا تار کاٹا جاتا ہے، اسی طرح علماء دین قرآن کا دستانہ بنا کر مسلمانوں کا ایمان کاٹ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں بہترے مسلمان عیسائی خصلت اور بہترے مسلمان یہودی خصلت اختیار کر لیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی بالکل پوری اتر رہی ہے۔ تشریح، چونکہ قادیانی فرقہ اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے مگر عیسائیت کا پرچار کرتا ہے، اور بہائی فرقہ بھی خود کو مسلمان کہتا ہے مگر یہودیت کا پرچار کرتا ہے، اور قادیانی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بہائی مہدی علیہ السلام ہونے کا مدعی ہے۔ ان دونوں فرقوں کے علاوہ کچھ وہابی علماء بھی بخصلت عیسائی و یہودی ہیں، یعنی وہ علماء بخصلت عیسائی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بصر اور مردہ ثابت کرتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کو روح اور زندہ ثابت کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کو روح اور فرشتہ کہتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کو بصر مثلکم کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کو قرآن میں بصرن سویہ کہا گیا ہے کہ ایک تندرست مرد سے مریم حاملہ ہوئی۔ بس اس نادانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ بصر مثلکم کو مطلق بصر کہتے ہیں اور بصرن سویہ کو مطلق فرشتہ کہتے ہیں۔ کاش ایسے نادان لوگ کم از کم انجیل مقدس ہی پڑھ لیتے تو بخوبی پتہ چل جاتا کہ عیسیٰ کا باپ ایک تندرست بشر یوسف نجار تھا، اور حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی۔ جو لوگ بخصلت عیسائی ہیں وہ علماء مثل بصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق بصر کہتے ہیں، اور مطلق بصر عیسیٰ کو روح اور فرشتہ کہتے ہیں۔
یعنی حیات النبی محمد کو مردہ کہتے ہیں اور مخلوق عیسیٰ کو زندہ کہتے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عیسائی خصلت ہونے کی یہی دلیل ہے۔ نمبر 2، وہ علماء بخصلت یہودی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ نے دیدار خدا کرنے کے لیے کہا تھا رب ارنی، تو خدا نے فرمایا تھا لن ترانی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیدار خدا چاہتا ہوں، تو خدا نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، صرف کلام کرو، خدا کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ پس وہابی علماء اکثر یہی سبق اختیار کیے ہیں کہ عام جلسوں میں کہا کرتے ہیں جبکہ موسیٰ کو دیدار خدا نہیں ہوا تو پھر ہم لوگ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا کہنے والے علماء اور ان کے مقتدین گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ غور طلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف دیدار خدا کرنا بتایا ہے۔ سنیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ شہادت کا نزول ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر امت نے گواہی دی کہ ہم نے دیدار خدا کیا۔ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، نہ وہ دیدار خدا کر سکے اور نہ انہیں کلمہ شہادت ملا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی ہمارے امتی افضل ہیں۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمنا رکھتے تھے کہ کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا تو بہتر تھا۔ اس پیغمبری سے گویا ہر زاویے سے ثابت ہے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مگر وہابی علماء میں ابو سفیانیت کار فرما ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق سے گریز ہے۔ برائے نام امت میں رہ کر اگلے پیغمبروں کی پیروی کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ وہ حضرت موسیٰ کو اپنے نمازوں میں مطالعہ کرتے ہیں اور تقریروں میں انہی کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں بابت بالکل پوری اتر رہی ہے کہ زمانہ آخر میں مسلمان عیسائی وہ یہودی خصلت اختیار کر لیں گے۔ نوٹ: اگر بالفرض قادیانی بہائی فرقے اسلام سے نکل جائیں یا نکال دیے جائیں یا وہ لوگ خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم حضرت محمد کی امت میں نہیں ہیں، حضرت محمد کے بعد ہمارے نئے پیغمبر غلام احمد اور بہاءاللہ ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں، تو بھی حضور کی پیشن گوئی کے مطابق وہابی علماء ہیں، جس سے حضور کی پیشن گوئی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بھی کئی علماء وہابیت کی شاخوں میں نمودار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بابت 14 صدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدی میں دجال کے متعلق جو پیشن گوئی فرمائی وہ علماء 72 فرقوں پر ہی ثابت ہو رہی ہے۔ علماء 72 فرقوں کے علاوہ اور کوئی دجال کبھی نمودار نہیں ہوگا، کیونکہ دجال عربی لفظ دجل سے بنا ہے۔ دجل فل ہے جس کا معنی دھوکہ یا فریب، جن کا فل زال یعنی دھوکہ وہ فریب کرنے والا۔ بروئے قواعد دجال کی وضاحت یہ ہے، سماعت فرمائیں۔ مکر اور دجل دونوں عربی الفاظ ہیں اور دونوں لفظوں کے معنی اردو میں دھوکہ یا فریب لکھتے ہیں، مگر عربی ادب میں مکر اور دجل کے جدا جدا تشریح ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنا روپ بدل کر کسی کو ٹھگ لے، جیسے کسی پولیس افسر کا بھیس بنا کر کسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کو ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، فلاں قتل و ڈکیتی میں تمہارا نام ہے، اور اس ملزم سے 5000 روپیہ لے کر چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پولیس افسر نہیں تھا بلکہ بھیس بدل کر کوئی ٹھگ تھا۔ ایسے دھوکہ دہی کو مکر کہتے ہیں۔ نمبر 2، اور کوئی شخص اپنا روپ نہ بدلے مگر چیز کا روپ بدل کر کسی کو ٹھگ لے، یہ فل دجل ہوا۔ جیسے تعزیرات ہند میں دھوکہ اور فریب الگ الگ 2 دفعات بنائے گئے ہیں۔ دفعہ 419 وہ دھوکہ دہی ہے جسے کوئی خود پولیس بن کر کسی کو ٹھگ لے، یہ فل مکر ہوا۔ دفعہ 420 وہ دھوکہ ہے کہ پیتل کے گلی پر سونے کا ملمہ چڑھا کر کسی کو ٹھگ لے، یہ فل دجل ہوا۔ اپنا روپ بدل کر ٹھگنے والے کو مکار کہتے ہیں اور چیز کا روپ بدل کر ٹھگنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی زمانہ آخر میں مکار کے متعلق نہیں ہے بلکہ دجال کے متعلق ہے، یعنی امت محمدیہ کو دھوکہ و فریب دینے کے لیے کوئی مکار نہیں، دجال نمودار ہوگا جو نقلی اسلام پیش کرے گا۔ اور دجال کی پوری علامت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی ہے، جیسے دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔
नंबर 2, दज्जाल के कान बड़े बड़े होंगे, एक कान बिछाएगा दूसरा ओढ़ेगा। नंबर 3, दज्जाल गधे पर सवार होगा। नंबर 4, गधे की रेंग से बीमारी फैलेगी। नंबर 5, दज्जाल के पास कुरान होगा जिसके हुर्फ उड़ जाएंगे। नंबर 6, दज्जाल हदीसों को कुरान कहेगा और मनमानी हदीस तैयार करेगा। नंबर 7, दज्जाल के हाथों में जन्नत दोजख होगी जिसको दिखाकर मुसलमानों को गुमराह करेगा। नंबर 8, दुनिया के हर खित्ते में दज्जाल अपना प्रचार करेगा और लालची लोग उसी का दीन कबूल करेंगे। नंबर 9, दज्जाल फितना व फसाद पैदा करेगा, उसी को कनवा दज्जाल, कहर जंजाल, जंगी जद्दाल भी कहा जाएगा। नंबर 10, दज्जाल के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम व मसीह का ज़हूर होगा। नंबर 11, दज्जाल का मुकाबला मेहदी अलैहिस्सलाम से होगा। नंबर 12, मेहदी के डपट से दज्जाल का गधा लुट जाएगा और दज्जाल पर गधे लात मारेंगे। उन अलामतों का क्या मतलब है? मंदरजा झेल मुलाहिजा फरमावे। दज्जाल का नमूदार होना, ख्याल रहे दज्जाल के मुतालिक जो पेशन गोई फरमाई गई है वो दज्जाल नमूदार हो चुका है, क्योंकि अपना रूप बदलकर दज्जाल नमूदार नहीं होगा बल्कि नकली चीजों पर असली मलमा करके ठगता है। रूप बदलकर जो अलामतें बयान की गई है वो एक मुहावरा है, यानी हर अलामतों का एक एक मकसद है। सचमुच अलामतों के मुताबिक कोई दज्जाल नहीं नमूदार होगा। जैसे नंबर 1, दज्जाल एक आंख का काना होगा। उसका मतलब यह है कि वाकई काना नहीं होगा बल्कि ये इस्तारा है, क्योंकि इस्लाम में तौहीद व मार्फत 2 आंखें हैं, मगर उलमा 72 फिरके तौहीद का महज जुबानी इकरार कर लेते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं, मगर मार्फत से साफ इनकार है, जिसका एक मुहावरा है कि दज्जाल एक आंख का काना होगा। नंबर 2, दज्जाल के कान बड़े बड़े होंगे। उसका मतलब है कि कलमा तैयब पढ़कर भी दीदार खुदा से माजूर रहेंगे, मगर कलमा शहादत पढ़कर गवाही का इकरार कर लेते हैं कि हम सुनकर ईमान लाए, यानी आंखें होने के बावजूद भी सिर्फ कानों पर भरोसा है और सुनी सुनाई बातों पर बड़ा भरोसा है। अपने दिलो दिमाग और इल्म अकल से न सोचना मुराद है। दज्जाल के कान बड़े बड़े होंगे। नंबर 3, दज्जाल गधे पर सवार होगा। इस मुहावरे का मतलब है कि गधे से मुराद अहमक लोग हैं, यानी जिन लोगों को इतना भी शऊर नहीं, वो हर बातों को उलमा से पूछते हैं और अपनी मनकूहा को हलाला कराते हैं और उलमा के हुक्म से फितना व फसाद करते हैं। वो लोग गोया गधे हैं जिन पर दज्जाल सवार है। नंबर 4, गधे की रेंग से बीमारियां पैदा होगी। इस मुहावरा का मतलब ये है, चूंकि फिरका परवर उलमा के पैरवान में तरह तरह से तौहीन रसूल करते हैं। एक अंधे हाफिज ही थे, वो कहते थे कि हुजूर बसर थे, मर गए। एक लंगड़े मौलवी साहब थे, उनका कहना था कि ख्याल मोहम्मद से नमाज फासिद हो जाती है। एक एडिटर साहब ने कह दिया कि कब्र रसूल और गुंबद खजरा मसमार कर देना चाहिए, इससे नमाजों में ख्याल मोहम्मद आ जाता है। एक मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि मिलाद शरीफ हिंदुओं और काफिरों की नकल है, शिर्क बिदअत है। गोया ये तौहीन आमेज बोलियां दज्जाल की गधे की रेंग है, जिससे मुसलमानों में बाहमी मजहबी झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए मुहावरा मशहूर हुआ कि दज्जाल के गधे की रेंग से बीमारियां पैदा होगी। नंबर 5, दज्जाल के पास कुरान होगा मगर हुर्फ उड़ जाएंगे। उस मुहावरे का मतलब यह है कि उलमा 72 फिरके मसलन कादियानी, बहाई, वहाबी, मौदूदी वगैरह भी कुरान रखते हैं और कहते भी हैं कि हम कुरान को मानते हैं, मगर कुरान में लिखे हुए हुर्फ मख्तियात के मानी मतलब कतई नहीं जानते हैं। गोया कुरान रखते हुए मगर हुर्फ उड़ गए। नंबर 6, दज्जाल हदीसों को कुरान कहेगा और मनमानी हदीस तैयार करेगा। इस मुहावरा का मतलब है क्योंकि कुरान की तस्दीक गवाही के लिए हदीस नाजिल हुई, जैसे हुर्फ मक्ता अलिफ लाम मीम कुरान है जिसकी तस्दीक जालिकल किताब ला रैब फीह है से हुई, इसी तरह कुरान की पूरी तस्दीक हदीसों से हुई। चुनांच दज्जाल के कुरान में जब हुर्फ उड़ जाएंगे तो वो लामुहाल हदीसों को कुरान कहेगा और मनमानी हदीस तैयार करेगा। इसलिए कौल शादिक है कि दज्जाल हदीसों को कुरान कहेगा। नंबर 7, दज्जाल के हाथों में जन्नत दोज़ख का होना। उस मुहावरे का मतलब ये है क्योंकि फिरका परवर उलमा में कोई इल्मी काबिलियत नहीं, न तो रूहानियत है, न इल्म तशव्वुफ है, महज फरेब व बनावट से काम चलाते हैं और जन्नत की लालच और दोज़ख का खौफ सुनाकर अपने तरफ बुलाते हैं। जो कोई उनकी बातों को मान लेता है उसे जन्नत की सनद दे देते हैं और मुखालिफ को दोज़खी होने का फतवा दे देते हैं। इसलिए कौल शादिक है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी। नंबर 8, सारी दुनिया में दज्जाल का दीन चलेगा और लालची लोग कबूल करेंगे। उसका मतलब ये है
چونکہ دنیا کے ہر خطے میں امت محمدیہ موجود ہیں اور جہاں بھی امتی ہے وہاں علماء 72 فرقے بھی پہنچ جاتے ہیں اور اپنی دجالی علامتیں جنت دوزخ کی کہانی سنا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور جنت کے لالچی لوگ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے قول صادق ہے ساری دنیا میں دجال پہنچے گا۔ نمبر 9، دجال فتنہ فساد کرے گا۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے چونکہ ایک قوم مسلمان میں جتنے مذہبی جھگڑے پیدا ہوئے کل جھگڑے فرقہ پرور علماء نے پیدا کیے ہیں، مثلا شیعہ سنی کا فتنہ، وہابی مودودی کا فتنہ، ہندو مسلم کا فتنہ، اس کے علاوہ ایک ہی فرقہ میں مسجدوں میں امامت کا فتنہ، شرک و بدعت کا فتنہ وغیرہ جتنے بھی مذہبی جھگڑے ہیں سب علماء دین نے پیدا کیے۔ مثال کے طور پر جیسے اب تک مسلمانوں کی عبادت کا قاعدہ رہا اور ہے کہ نمازوں میں درود شریف پڑھ کر سلام پڑھا جائے، یہ درود اور سلام پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری ہے جو اب تک عبادت تھی اور ہے، مگر اب زمانہ آخر میں سنا جاتا ہے کہ خیال محمد سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا درود و سلام نہ پڑھ کر لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے تو نماز درست ہوگی۔ اس لیے قول صادق ہے کہ دجال فتنہ فساد کرے گا۔ وہ فتنہ وہ فساد علماء دین کر رہے ہیں اور کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ فتنہ کرے۔ نمبر 10، دجال کے متھے پر لکھا ہوگا کافر۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے چونکہ فتنہ و فساد کرے اسی کو کافر کہا گیا تھا، جو فتنہ و فساد کرے اسی کو کافر کہا گیا تھا، لہٰذا علماء 72 فرقوں کا معمول ہے کہ ہمیشہ مذہبی جھگڑے ہوتے رہیں، مذہبی جھگڑوں سے ہی علماء کی طعنت روی پکڑتی رہے۔ اس لیے علماء دین کبھی کبھی ایک سوسہ چھوڑ جاتا ہے، کبھی لکھ دیے کہ یزید امیر المومنین تھے اور حسین واجب القتل تھے، نعوذ باللہ، کبھی لکھ دیے میلاد شریف کے مجلس شرک و بدعت ہے، کبھی لکھ دیے خیال محمد سے نماز فاسد وغیرہ وغیرہ۔ اس سوسہ سے قوم میں اچھا خاصا فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرقہ پرور علماء قوم کے سامنے علمی روشنی پیش نہیں کرتے ہیں تاکہ قوم میں جہالت باقی رہے اور باہم فتنہ و فساد برپا کرتے رہے، جس کے متھے پر نشان فریب ظاہر رہتا ہے، یہ کافر ہے۔ پس قول صادق ہے کہ دجال کے متھے پر لکھا ہوگا کافر۔ دجال کے بعد مہدی و مسیح کا ظہور ہوگا۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے چونکہ دجال کا فتنہ و فساد بڑھ کر 14ویں صدی میں نقش امن کا سبب بن جائے گا، تو دجال کے سرکوبی کے لیے مہدی وہ مسیح کا ظہور ہوگا، کیونکہ خاصا ہے کہ پہلے بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ پس دجال امت محمدیہ کے لیے ایک بیماری ہے اور مہدی وہ مسیح کا ظہور کا محاورہ ہے کہ مہدی وہ مسیح دجال سے جنگ کر کے ختم کر دیں گے۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے چونکہ دجال کے تحریک میں خدا فرشتہ کو فضیلت دی جائے گی، جنت کی لالچ اور دوزخ کا خوف سنایا جائے گا اور حضرت محمد کی توہین کی جائے گی۔ وہ کبھی تھے اب مر چکے، ان سے کوئی فیض نہیں، ہر شخص عبادت کر کے عہد پیغمبری تک پہنچ سکتا ہے اور مہدی وہ مسیح کی تحریک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہوگی کہ محمد خدا کا جمال ہے اور جمال کو کبھی موت نہیں۔ آج بھی دیدار محمد ہی دیدار خدا ہے، جس نے دیدار نہ حاصل کیا وہ دنیا میں بھی اندھا رہا اور عاقبت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ پس سب اندھے دوزخی ہیں اور چشم روشن جنتی ہیں۔ چنانچہ دجال کی تحریک کے مقابل حضرت مہدی علیہ السلام کی تحریک شروع ہو جائے گی، گویا دونوں تحریک جنگ آزما ہوگی۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوگا کہ دجال کو شکست ہوگی اور مہدی و مسیح فاتح ہوں گے۔ لہذا 15ویں صدی سے پھر مہدی کا قائم کردہ دین محمدی کو فروغ ہوگا اور دجال کا دین الہی جانب شمال بھاگ کھڑا ہوگا۔ کل جاء الحق و حق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ از قرآن، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا
صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب۔